بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، نماز کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے تقریباً 700 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز کا حکم فرمایا مختلف صیغوں سے۔ تو بھائیوں، نماز فرض عین ہے، نماز اللہ رب ذوالجلال کا قرض ہے، جب تک آپ قرض ادا نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو بھائیوں، آپ نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو بھائیوں، اس پر غور و فکر کرو، اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ نماز سے کرو۔ نماز کے فائدے بہت زیادہ ہیں، یعنی اگر بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو ایک نور ملتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی کریم بھی اس کو وہ نور نہیں دے سکتی جو فجر کی نماز کے اندر ہے۔ فجر کی نماز جو بندہ ادا کرتا ہے اس کے چہرے پر ایک الگ ہی نور ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کے دن کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے، اس کا دن بڑا پرسکون گزرتا ہے۔ اور تیسری بات، اس کے رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ وہ تھوڑا سا کام کرتا ہے تو اس کے رزق کے اندر زیادہ برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اور چوتھی بات، صبح کے وقت جو ہے وہ رزق بانٹتا ہے رب ذوالجلال۔ رزق صبح کے وقت جو سوئے رہتے ہیں پھر وہ محروم رہتے ہیں، جو صبح کے وقت جاگ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کو رزق مل جاتا ہے، جو سوئے رہتے ہیں پھر وہ سوئے ہی رہتے ہیں۔ تو بھائیوں، صبح تو پرندے بھی جاگ جاتے ہیں، تو انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود سویا رہتا ہے، یہ لمبی تان کے سویا رہتا ہے۔ تو بھائیوں، ہرگز ایسا نہ کریں، پنجگانہ نماز کو ادا کریں۔ یہ نماز ہی جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، نماز ہی آپ کو جنت میں لے کر جائے گی۔ کل قیامت کے دن جب پہلا سوال ہی پوچھا جائے گا، کیا میرے بندے تو نے پنجگانہ نماز ادا کی یا نہ کی؟ تو پھر بھائیوں بتاؤ کہ کل قیامت کے دن جب پہلا سوال کا جواب ہی ہم نہیں دے سکیں گے تو پھر بھائیوں آگے والے ثواب مشکل ہو جائیں گے، پھر ان کے جواب دینے مشکل ہو جائیں گے، پھر ہم پریشان ہو جائیں گے کہ ہم تو پہلے سوال کا بھی جواب نہیں دے سکے، تو پھر آگے ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ تو بھائیوں، مہربانی فرمائیں، پنجگانہ نماز باجماعت ادا کریں۔ ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر مصلے بچھا لیں۔ تو پہلے بڑا ہی آپ پیچھے چلے جائیں، 10 سے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو گھروں کے اندر ایک الگ ہی سرور ہوا کرتا تھا کہ مائیں بہنیں گھر میں مصلے بچھا لیتی اور ہم جو مرد حضرات تھے وہ مسجد کا رخ کر لیتے اور نماز پڑھتے۔ گھر کے اندر جو ہے وہ مائیں قرآن کھول لیتی، قرآن کی تلاوت کرتی، مرد حضرات مسجد کے اندر جا کر مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے۔ لیکن اب وہ بات کہاں کہ رات کو جہاں جلدی سوتے بھی نہیں ہیں، پھر صبح اٹھتے بھی نہیں ہیں، رات سارا وقت کیبل پہ گزار دیتے ہیں، ڈش پہ گزار دیتے ہیں، موبائل پہ گزار دیتے ہیں، تو پھر صبح جب وہ آنکھ کھلتی نہیں ہے، وہ نماز جس کا جو ثواب ملنا تھا وہ بھی ضائع کر دیا، جو رزق ملنا تھا، جو سکون ملنا تھا، جو نور ملنا تھا،
سب کو ضائع کر دیا، اور خصوصاً جو قرآن کی تلاوت ہونی تھی وہ بھی ختم ہوگی۔ اب وہ رونق باقی ہی نہیں رہی۔ اب پاک میوزک کی آوازیں تو آتی ہیں گھر سے، لیکن جب وہ قرآن کی آوازیں نہیں آتی۔ لیکن پہلے ہر گھر سے صبح کے وقت آپ گزریں تو ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی، قرآن کی آواز آتی تھی، ہر بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا۔ تو بھائیو، اب پھر بھی دوبارہ اس دور کو واپس لے آئیں۔ اب بھی جو وہ آپ نمازی بن جائیں، اس کے بعد قرآن پاک کو مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں۔ ہماری مائیں بہنیں گھر کے اندر قرآن کھولیں نماز کے بعد، تو بھائیو پھر دیکھیں ہماری زندگی کے اندر کتنی چینجنگ آتی ہے، کتنا سکون آتا ہے۔ ہماری زندگی پرسکون بن جائے گی، ہمارا ہر لمحہ پرسکون ہوگا، ہمارے رزق کے اندر برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب ذوالجلال کرم فرمائے گا۔ تو بھائیو مہربانی فرمائیں، 5 گانا نماز ادا کریں، 5 گانا نماز ادا کریں۔ کل قیامت کے دن پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو بھائیو اس سوال کی